ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہو گئی، ارے کوئی بات نہیں، یہ پون والی میں نہیں، ایک والی میں پڑھ لیں گے، ایک والی میں نہیں سوا والی میں پڑھ لیں گے، سوا والی میں نہیں ڈیڑھ والی میں پڑھ لیں گے، اور ڈیڑھ والی میں نہ آیا تو دو والی تو ہے ہی، وہاں تو اپنے گرتے پڑھتے مل ہی جائے گی۔ بعض لوگوں نے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ 2 بجے والی تو مل ہی جائے گی۔ اب جس بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ 2 بجے تو مل ہی جائے گی، تو وہ کہاں جمعے کی تیاری کرے گا؟ وہ تو کاموں میں لگا رہے گا۔ اس کے ذہن میں تو بیٹھا ہوا کہ 2 بجے اپنا مجھے نماز پڑھنی، جبکہ جمعہ اس لیے نہیں ہے کہ تم 2 رکعت چاہے اپنا ادا کر لو بھاگتے دوڑتے کسی مسجد میں جہاں مل جائے۔ یہ جمعہ اس لیے نہیں، کھیل نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ جمعے کی توہین ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجدیں ڈھونڈتے پھرو کہ کہاں نماز مل جائے گی جماعت سے۔ یہ تو بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب نہ 2 رکعت بعد میں آئے، 2 رکعت پڑھی اور اپنا دعا ہوا بھی آدھی مانگی آدھی نہیں مانگی اور نکل کے فرار، جیسے کوئی ادھار اتارنے کے لیے آئے تھے جمعے میں اور ادھار اتر گئے، آپ نکلو یہاں سے، بس ٹھیک ہے اپنا ذمہ داری ادا ہوگا۔ یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ 2 رکعت پڑھنا اصل نہیں ہے، وہ فرض ہے، وہ فرض ہے پڑھنی ہے، لیکن اصل ہونے کا میں جو بتانا مطلب یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ بس آپ نے 2 رکعت پڑھ لی اور بس آپ کا جو حق ادا ہو گیا، بھائی جمعے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، جمعے کا دن اس لیے نہیں ہے، جمعے کا دن تو اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے کام کو ہلکا کرے، کاروبار کو ہلکا کرے، اور سب لوگ مسجد کے اندر جمع ہوں، سب لوگوں کو ایک دین کا پیغام ملے، سب لوگوں کو ایک دین کا میسج ملے اور صحیح بات ملے، اور پھر لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، بس جمعہ ہمارے تصور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کرتا پاجامہ یا کپڑا پہن لو اور 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ کیا جمعہ ہے بھائی؟ اس سے زیادہ تو پھر ظہر ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اور دنوں میں، تو پھر خالی 2 رکعت کا کیا معاملہ ہے؟ 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کے فرار ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے دین کیا ہے۔ یہ 2 رکعت پڑھنے والوں کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا چاہا ہے، یہ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، بس وہ اپنا جو ہے ادھار اتار رہے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی، یہ بات اچھی مجھے یاد دلائی ہے۔ بعض لوگوں نے اتنا ماحول خراب کر لیا، میں بتا رہا تھا کہ بھائی جمعہ ایک بہترین دن ہے، جمعہ کا دن تو اس لیے ہے کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں اور ان کو ایک میسج ملے، ان کو ایک دین کا پیغام ملے، اور پھر اسی کے مطابق پورے ہفتے بستی کے اندر چلت پھرت میں اپنے معمولات میں اس دین کے مطابق بتائی گئی باتوں کو عمل میں لا کر کے زندگی گزاری جائے۔ لیکن ہمارے یہاں خاص طور سے مسجدوں کا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ 1 بجے جمعہ اکثر مسجدوں کے اندر، 12:50 پہ جمعہ، یہ جمعے کے مقصد کے خلاف ہے۔ 1 بجے جمعہ، اور ان سے معلوم کیا گیا کہ بھائی کیوں اتنی جلدی؟ فلاں مسجد میں جو ہے 1 بجے ہو رہی تھی، سارے کے سارے لوگ وہاں جا رہے تھے، ہماری مسجد میں چندہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو جمعہ صرف چندے کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے بندے اتنے سارے بیٹھے ہیں، یہ جو قوم ہے یہ بیٹھی ہے، یہ چندہ دینے کے لیے ہے بس، اور ان کو جو دماغ میں ان کے دین کی بات پہنچانی چاہیے، جو ان کو دین پہنچانا چاہیے، وہ کوئی نہیں ہے، بس عوام کے پیسے سے مطلب ہے، عوام کی دین کی فکر کرنے کا کوئی کسی کو مطلب نہیں ہے۔ 1 بجے جمعہ کر دیا ہے، 1 بجے جمعہ کر دیا ہے، اور مسجدوں میں بیان تک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سراسر جمعے کے مقصد کے خلاف ہو رہا ہے۔ جن مسجدوں میں ایسا ہے اور وہ دوسرے محلے کے لوگ ہیں، تو مسجد میں ان لوگوں کو چاہیے کہ جمعے میں بیان ہونے چاہیے، اور کم سے کم اتنا وقت ملنا چاہیے کہ قوم کو ایک میسج ضرور ملنا چاہیے جمعے میں۔ مسجد میں ہم نہیں جاتے ہیں، مدرسوں میں ہم نہیں پڑھے ہیں، مکتب میں ہم نہیں پڑھے ہیں، بچپن سے دین ہم نے نہیں سیکھا ہے، جماعت میں ہم نہیں جا رہے ہیں، تو دین کہاں سے آئے گا؟ گھروں میں ہمارے مذاکرہ نہیں ہے تو دین کہاں سے آئے گا؟ کیسے معلوم ہوگا جنت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کیا ہے؟ ایک جمعہ کا دن آتا ہے، اس کو بھی لوگوں نے بیکار کر دیا ہے۔ اس لیے جو یہ مسجدوں میں جو 1 بجے جمعے ہو رہے ہیں، یہ جمعے کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں جمعے کے بارے میں خاص قرآن اترا، قرآن کی آیتیں اتری، اور یہ اتری اس لیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جمعے میں بیان فرما رہے تھے, لوگوں کو سمجھا رہے تھے. جمعہ ہو گیا, جمعہ ہوتے ہی جو ہے نا لوگ اپنا نماز پڑھا کے اور اپنا نکل لیے باہر کو. حضور ایک تجارت والا قافلہ آ گیا, ایک تجارت کا قافلہ آ گیا, تو سب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی تجارت کا سامان آیا ہے, جیسے کوئی بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں نا, تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے پھر اپنا سامان خریدنے کے چکر میں لگ گئے. اور حضور جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, وہ نماز پڑھا رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن اتارا اور کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ. اور پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب اذان کہی جائے جو اذان اول ہوتی ہے تو تم یہ کام خریدنا بیچنا سب بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجدوں کی طرف آ جاؤ. جیسے ہی اذان اول ہو سارے کاموں کو بند کر کے اور فوراً ادھر اذان اول کی طرف آ جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اذان ہو چکی ہے جمعے کی اور اس کے بعد بھی کوئی آدمی مسجد میں نہیں آ رہا ہے, خرید و فروخت کر رہا ہے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے اور پھر بھاگتے دوڑتے بس 2 رکعت پڑھ لیتا ہے, تو لکھا ہے کہ اس وقت میں بے کرنا ناجائز ہے. کوئی بھی خرید و فروخت, کمائی حرام نہیں ہوگی, اس کی کمائی حرام نہیں ہوگی, لیکن یہ عمل ناجائز ہے کیونکہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے اور وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے, اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ ناجائز ہے. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا اسی آیت میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ کسی قافلے کو, تجارت کو, نفع کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ایسے ہی آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعے میں کیا ملنے والا ہے. اور آپ کہیے, آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ جو چیز اللہ کے پاس میں ہے وہ دنیا سے اور تجارت سے 1000 درجہ بہتر ہے. یہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا, جمعے کے لیے ہم لوگوں کو پیغام دیا. اس لیے ہم لوگوں کا جو یہ مزاج ہے نا, 2 رکعت پڑھی اور ٹھونگ ماری اور بھاگ گئے, تو یہ مزاج کو بدلو. یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. بھائی کم سے کم جمعے میں آئے ہو تو نماز تو پوری ادا کر کے جانی چاہیے. اللہ کے بندو, اپنے دل کو ٹٹولو, اپنے دل کے اندر دیکھو کہ یار یہ کیسا ایمان ہے. عجیب صورتحال ہے میرے ایمان کی کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں اور بھاگ جاتا ہوں. اللہ میری ذات پہ رحم کرے, میرے اندر تو عجیب کیفیت ہے کہ میرا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. آخر میں آیا 2 رکعت پڑھی اور بھاگ گیا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے ایسی چیزوں پہ. اور لکھا ہے علماء نے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن اول ایک دم آ جائے مسجد کے اندر, اذان ہوتے ہی آ جائے, اذان سے پہلے آ جائے, تو لکھا ہے اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے صرف آنے پہ مسجد کے اندر جو بیٹھے گا, دین کی بات سنے گا, ذکر کرے گا, اس کے الگ فضیلتیں ہیں. صرف آ کر کے بیٹھ جائے اور بیٹھ جانے پر اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے آ جائے گا 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اس کو دیں گے. جو تھوڑی دیر اس کے بعد میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 بھینس کے برابر, جو جانور ہوتے ہیں کہ ان کے برابر قربانی کرنے کا ثواب دے گا. پھر اس کے بعد میں جو آئے گا تو اس کو 1 بکری, 1 دمبا, اس کے برابر صدقہ اور قربانی کرنے کا ثواب اللہ رب العزت کو دے گا. پھر اور جو قریب آئے گا تو اس کو جیسے کوئی بیضا انڈا ہوتا ہے نا, وہ صدقہ کرنے کے لیے آیا, اتنا ثواب ملے گا. اس کے بعد میں جو فرشتے گیٹ پر بیٹھتے ہیں اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اٹھ کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں اور خطبہ سننے شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ بعد میں آنے والوں کا نام نہیں لکھتے ہیں, یعنی اللہ کے یہاں پھر اس کا نام درج ہی نہیں ہوتا کہ یہ انسان جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. اس لیے جو بھاگتے دوڑتے آتے ہیں نا, 2 رکعت پکڑتے ہیں, تو یہ کان کھول کر کے سن لیں کہ جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو فرشتے گیٹ سے اٹھ کر کے اندر آ جاتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, آپ کوئی بھی آتا ہے اور اس کا نام جمعے میں جو ہے درج نہیں ہوتا ہے. سمجھنے کی بات ہے, تصور کرنے کی بات ہے. اس لیے جمعے کے اندر میرے بھائی پہلے آنے کی کوشش کریں اور جمعے کے دن ایک کام یہ کریں. دیکھیے جمعے کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں.
جمعے کے دن جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پیش کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی خدمت میں اتنا درود بھیجا ہے۔ آپ ذرا تصور کرو، آپ کے نام کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا نام لے کر کے اور درود کا ہدیہ پہنچ رہا ہو تو آپ سمجھیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نہیں ہوگی؟ کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے جب جمعرات کا دن ہو جائے مغرب بعد سے، تو مغرب بعد سے لے کر اور آج جیسے جمعہ ہے مغرب تک، تو کوشش یہ کریں کہ 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ اور بڑا آسان ہے، مغرب کی نماز پڑھی جمعرات کے دن، 2 تسبیح پڑھ لی، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو۔ اگر کچھ یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 2 تسبیح پڑھ لی۔ فجر میں 2 تسبیح پڑھ لی، کام پہ گئے، چلتے پھرتے گئے، گھر تک آ رہے ہیں، 2 تسبیح پڑھ لی۔ 10 تسبیح ہوتی ہے 1000 مرتبہ پڑھنے میں، اور معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اگر توجہ سے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آدھا پون گھنٹہ لگتا ہے۔ تو اپنے معمولات میں اس کو داخل کریں کہ بھائی جمعے کے دن جو ہم لوگ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے۔ اور یہ جو جمعے میں لیٹ آنے والے لوگ ہیں، میں نے ان کو حدیث میں فضیلت بھی بتائی، یہ لوگ یہ فکر کریں کہ بھائی آئندہ سے جو ہے نا یہ دیر سے آنا بند کریں گے، جیسے ہی اذان ہوگی فوراً مسجد میں چلتے ہیں اور مسجد کے اندر جا کر بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دین کی بات سنیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم نیکیاں اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برستی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جمعے کو اہم سمجھیں، جمعے کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھیں، اس کو خاص بنائیں، اس میں دعائیں کریں، اس میں درود پڑھیں، اس میں اللہ کی خاص طور سے عبادت کریں اور اللہ کے قریب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دیکھیے مہینے کا آخر ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مہینے کا آخر ہو جاتا ہے تو مسجد میں